أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. حدیث نمبر 26. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور انہیں نفرت پیدا نہ کرو، یعنی انہیں ڈرا کر نفرت پیدا نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہمیں ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ دین میں آسانی پیدا کرو، سختی مت کرو، ڈراؤ نہیں لوگوں کو. ڈرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ہم کس طرح ڈراتے ہیں؟ ہم لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں. کس چیز سے؟ تھوڑا سا دین پڑھ لیا، اس کے بعد دوزخ کے بارے میں 2 باتیں پتہ چل گئیں، ہم لوگوں کو دوزخ سے ڈرانے لگتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہم وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو صرف خوف دلاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم قرآن دیکھتے ہیں تو جہاں اس میں جنت کی آیتیں ہیں وہاں دوزخ کی آیتیں ہیں. یعنی اگر دوزخ کا ذکر ہے، برائی کا ذکر ہے، تو اچھائی کا بھی ذکر ہے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اللہ تعالیٰ ڈراوا دے رہے ہیں، ہمیں ڈرائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بلکہ جب ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فوراً وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں. تو ہماری عادت ہے کہ ہم جب لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو صرف خوفزدہ کرتے ہیں. 2 بھائیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے نا. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 بھائی تھے. ایک بھائی جو تھا وہ صرف عبادت کرتا تھا، کوئی کام کاروبار نہیں کرتا تھا، اور دوسرا صرف آرام کرتا تھا. تو جو عبادت گزار تھا اس نے کیا کہا دوسرے سے کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، دوزخ میں جائے گا. اس کے بعد دونوں کی موت ہو گئی. اللہ کے سامنے جب معاملہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھائی جو نماز پڑھتا تھا اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا یہ اختیار تھا کہ تم کسی کو دوزخ اور جنت میں ڈالنے کا جو ہے وہ اختیار رکھتے ہو؟ اور وہ بھائی جو کچھ نہیں کرتا تھا اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اپنی رحمت سے اسے بخش دیتا ہوں. یعنی میری رحمت تو وسیع ہے، حالانکہ یہ کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن میری رحمت وسیع ہے، میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معمولی سے ذرے کے برابر نیکی کرنے والوں کو بخش دیں، اور کبھی کبھی بہت ساری نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. وہ ہم نے مثال پڑھی ہے نا، 2 عورتوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں. ایک عورت بہت نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، صدقہ دینے والی، اور دوسری ہر وقت کیا کرتی تھی؟ اپنے کاموں میں صرف لگی رہتی تھی، گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی. تو وہ عورت جو نمازی، پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی، اس کا ایک کام تھا، کیا؟ دوسروں کی ٹو میں لگی رہتی تھی. کون کیا کر رہا ہے، باہر ذرا دیکھ لوں، کس کے گھر کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. دوسروں کے معاملات پہ اس کی جو تھی وہ توجہ تھی. حالانکہ نمازی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس کا ایک عیب ہے، ٹو میں لگی ہوئی ہے پڑوسیوں کی. اور دوسری گھر میں رہتی ہے، اپنے گھر کے کام کرتی ہے، کوئی نہیں عبادت کر رہی، لیکن کسی کی ٹو میں نہیں لگی. اللہ نے معاف کر دیا. کس کو؟ اس کو جو اپنے گھر میں رہ کر گھر والوں کی خدمت کر رہی ہے، حالانکہ عبادت نہیں کر رہی. تو دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا، دوسروں کے لیے نفرتیں پیدا کرنا، ہم تو اچھے ہیں بہت، دوسرے برے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر گنہگار کو معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک شخص تھا، 500 سال اس نے عبادت کی. اس کو بڑا یقین تھا اس بات پر کہ میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا. اور واقعی 500 سال کوئی عبادت کرے تو وہ تو جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے نا. اور دنیا چھوڑ کے نکل گیا تھا، صرف عبادت کرتا تھا. اب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تو جنت میں جاؤں گا، میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے، کوئی دنیا داری نہیں نبھائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، اپنی عبادت پہ غرور ہے، ذرا اس کی آنکھ کی پتلی جو ہے وہ تولو اور اس سے کہو کہ یہ بنا کے دکھائے. یہ نہیں بنا سکتا. یعنی ہمارے اتنے احسانات ہیں کہ تم اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز روزہ کر رہے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. پھر دوسروں کو ہر وقت ہم کہتے رہتے ہیں تم تو جہنمی ہو، دوزخی ہو. سامنے نہیں کہتے، پیچھے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معمولی عمل کرنے والے کو بھی بخش دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا، راستے میں ایک ٹہنی آ گئی تو اس نے سوچا کہ کسی کے لگ نہ جائے، میں یہ ٹہنی ہٹا دوں راستے سے. صدقہ کیا اس نے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو یہ سوچ کر. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں ہری ٹہنیوں میں جھول رہا تھا. تو اس نے پوچھا میں نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ میں جنت میں ہری ٹہنیوں میں جھول رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو فرشتوں کے ذریعے کہ
جب وہ فلاں جگہ سے جا رہا تھا اس نے دوسروں کے لیے صدقہ کیا تھا، یعنی بظاہر عمل چھوٹا سا ہے لیکن اللہ کو پسند آیا۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ پسندیدہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم کوئی دین کے ٹھیکیدار تھوڑے ہیں، ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ تو کسی کو یہ کہنا کہ تم جنت میں جاؤ گے، اور کوئی اگر نیک عمل کر رہا ہے تو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ وہ ایک واقعہ یاد ہے نا کہ ایک جہاد سے صحابہ کرام آئے، تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ بڑا بہادری سے لڑا، جنتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس شخص کے بارے میں؟ کہ نہیں، اس نے مال غنیمت کا ایک دھاگا رکھ لیا ہے اور یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بظاہر ایک معمولی سی چیز رکھی ہے، لیکن چونکہ مال غنیمت کی رکھی ہے تو اس کو جنت میں جانے کا حق نہیں۔ تو بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ دین میں جو ہے وہ ہمیں دوسروں کو سختیوں کے معاملات نہیں، آسانیاں بھی پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ آسانیاں بھی بتانی چاہیے کہ دیکھو اگر چھوٹا سا بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ بھی بات ہمیں یاد ہوگی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، ہے نا؟ اور پھر کیا کہا اس نے کہ میں تو سب عالموں سے پوچھ لیا، سب نے کہا، ایک نے کہا کہ نہیں تم نے 99 قتل کیے، تم تو جو ہے وہ دوزخ میں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا میں 100 پورے نہ کر دوں؟ 100 کر کے جب نکلا تو اس کی موت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ اس کو بخش دیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ جو ہے وہ بہت رحیم ہے، کیونکہ اللہ کا ایک نام ہے نا رحم، رحم اور رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ رحمان ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو یہ کہ یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہی ہے، بس ہمیں جو ہے وہ سب کے لیے اچھا گمان کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے۔ اور اہم بات اس حدیث میں یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، سختی نہ کرو۔ کس طرح آسانیاں پیدا کریں گے؟ لوگوں کو خوشخبری سنا کر۔ اللہ کے رسول خوشخبریاں سناتے تھے، نفرتیں نہیں پیدا کرتے تھے، ہر وقت ڈراتے نہیں رہتے تھے۔ ہم تو ذرا سا دیکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں تہجد پڑھ رہی ہوں اور یہ سو رہا ہے، یہ نہیں پڑھتا، تو کچھ نہیں بھی بولیں گے تو نفرت سے دیکھتے ہیں، دل میں ایک خیال آتا ہے میں نماز پڑھ رہی ہوں یہ سو رہا ہے۔ یہ نہ سوچیں، نیت پہ بھی اجر ہوتا ہے، ہماری اپنی عبادت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ہم سے بہتر کوئی عمل کیا ہو۔ تو بہرحال یہاں پہ بات ہے کہ آسانی پیدا کرو۔ کس طرح آسانی پیدا کریں گے؟ ایک شخص بیمار ہے تو اس کو بتا دیں کہ ابھی کوئی بات نہیں، ابھی نماز آپ لیٹ کے پڑھ لو، آپ ابھی بیمار ہو وضو نہ کرو تیمم کر لو۔ یہ ہے آسانی پیدا کرنا۔ لوگوں کو بتاؤ کہ اگر ہم بیوہ کی خدمت کریں گے تو ہمیں روزے کے برابر اجر ملے گا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو اللہ بال برابر نیکیاں دیں گے۔ یہ ہے آسانی۔ لوگوں کو بتائیے، تو اویئرنیس تو دلائیے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے تو اتنے بڑے بڑے اجر ہمیں مل سکتے ہیں۔ وہ قدم جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ اس طرح کی باتیں اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے تو دین میں ہم کیا کریں گے؟ خوشخبری سنا رہے ہیں لوگوں کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ۔ خوشخبری کیا سنائی جائے گی؟ یہی بتایا جائے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے پچھلی زندگی میں غلطیاں کی تو ایک حدیث آتی ہے نا، لوگوں کو یہ ہم بتائیں کہ لوگوں کی یہ اگر کوئی غلطیاں ہیں، لوگ پریشان ہیں، اکثر لوگ جو ہے جب دین کی طرف آتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ برائیاں کی، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، ہم کیا کریں؟ تو وہ حدیث ہے نا کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو برائیاں چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے نا کہ تم اگر استغفار پڑھتے رہو تو جتنے بھی تم نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے یا نیکیوں میں بدل دیں گے۔ تو جب انسان دور جاہلیت سے دین کی طرف آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، توبہ کیا ہے؟ غفر، غفر مطلب ڈھانپ لینا، مغفرت ہم کہتے ہیں نا، مغفرت، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، مغفرت غفر سے نکلا ہے، غفر ڈھانپنے کو کہتے ہیں۔ ڈھانپنے کا مطلب کہ اللہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو ڈھانپ دے، اس کو چھپا دے، مت بتا۔ پھر مغفرت کے لیے، غفرہ کے لیے، پرانی باتوں کو بھولنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ کیا؟ پیچھے نہیں پلٹنا، توبہ کر لی پیچھے مت جاؤ، اور کیا کہ اللہ سے بار بار مغفرت مانگو، اور کیا؟ اصرار نہ کرو، بار بار نہ بتاؤ لوگوں کو ہم تو پہلے ایسے تھے، ہم تو پہلے یہ کرتے تھے، مت بتاؤ۔ جب اللہ نے تمہارا پردہ رکھ لیا تو تم کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر زندگی میں کچھ جہالت میں کچھ برائیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، تو اس کو کبھی بھی ڈسکس نہ کریں، کبھی لوگوں میں نہ بتائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے پردہ رکھ لیا تو کیوں لوگوں کے سامنے عیب اپنے بتا رہے ہو؟ ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری برائیاں کوئی نہ دیکھیں۔ تو بہرحال
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والا، خوشخبری پیدا کرنے والا اور لوگوں کو آسانیاں دلانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔